بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 8 پڑھ رہے تھے، آیت نمبر ہماری 62 ہے۔ تو نجات کا معیار کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے یہاں پہ یہودی قوم کو۔ وہ لوگ سمجھتے تھے ہم اللہ کی لاڈلی قوم ہیں اور آخرت میں بھی ہم ایسے ہی بخشے جائیں گے، ہمیں کسی بھی قسم کے اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف اور صرف اللہ کی لاڈلی ہیں، ہم اللہ کے جو خاص نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہیں، تو بس یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے 2 باتیں ہیں، اگر تم یہ 2 باتیں کرنے لگ جاؤ گے تو پھر تم بخشے جاؤ گے۔ ایک تو اللہ پر ایمان اور دوسرا آخرت پر، تم یقین کرو گے ان پر تو پھر تمہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے۔ پھر اللہ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا۔ نمبر 1 مومنین کا گروہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے، اللہ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر یہودی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں اور تورات ان کی آسمانی کتاب ہے، ان کو قرآن میں بنی اسرائیل کہا گیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت مدینہ میں ان کے کئی قبیلے آباد تھے اور ان کے اندر بہت ساری اخلاقی جو ہے خرابیاں تھیں، اور ایسی ہی خرابیوں کی وجہ سے انہوں نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے۔ نصارہ یہ عیسائیوں کو کہا جاتا ہے، اور عیسائی وہ لوگ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ہے جن کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے نبی تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی تھی۔ فلسطین کے علاقہ گلیلی میں بیت المقدس سے تقریباً 70 میل دور شمال میں ایک قصبہ ہے جس کا نام ناصرہ ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وطن تھا، اور اس وجہ سے آپ کو یسوع ناصری بھی کہا جاتا ہے، تو اور آپ کے ماننے والوں کو نصارہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اور سائبین عام طور پر لغت میں سابی اسے کہتے ہیں جو نافرمان ہو جائے، اپنے دین کو چھوڑ کے دوسرا مذہب اختیار کر لے۔ اسی لیے شروع میں جو ہیں کفار جو ہیں، مشرکین جو ہیں، وہ مسلمانوں کو بھی سابی کہا کرتے تھے، کیونکہ مسلمانوں نے اپنا آباء و اجداد کا جو دین تھا اس کو چھوڑ کے اسلام کو قبول کیا تھا، اس وجہ سے۔ اور صحابہ عراق پہ رہنے والے لوگوں کو، عراق اور شام کی سرحدوں کے ساتھ جو لوگ رہتے تھے ان کو سابی کہتے تھے۔ وہ لوگ توحید والے تھے، اللہ کو تو ایک مانتے تھے لیکن باقی وہ کسی چیز کے قائل نہیں تھے۔ پھر بعد میں ان لوگوں نے اللہ رب العزت کا بھی انکار کرنا شروع کر دیا، اور اس وقت دنیا میں سابی نام کا کوئی قبیلہ موجود نہیں ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آیت نمبر 62 کا ہمارے تعارف تھا، اور اس میں اصل میں یہ ہے کہ اگر جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں یا پھر سائبین ہیں، جن کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا، ان کے ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر یہ لوگ بھی ایمان لے آئیں اللہ پر اور آخرت پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان پہ بھی اپنی رحمت نازل کریں گے، کیونکہ پھر یہ مسلمان ہو جائیں گے، تو پھر جو سارے انعامات کے مستحق مسلمان ہیں وہ ان کو بھی پھر ملیں گے۔ اور آگے ہماری آیت نمبر 63 اور 64 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے طور جو ہے ان پہ اٹھانے کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر چلے گئے تھے اور پھر اس کے بعد تورات لے کر آئے، تو دیکھا کہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، اور پھر جب انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو دکھائیں، ہم پھر ایمان لے کر آئیں گے، تو آپ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ ان کو لے کر گئے وہاں پر اور ان کو دکھایا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی سخت نہیں رکھتے تھے۔ تو پھر انہوں نے جب وہ واپس آئے تو پھر اللہ نے ان کو دعوت دی کہ آپ غور و فکر کریں اور پابندی کریں جو احکامات ہیں آپ کے، تاکہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے آپ بچ جائیں۔ تو پھر اللہ نے ان کے اوپر پہاڑ جو ہے بادلوں کا سایہ کیا اللہ نے ان کے اوپر، اور اللہ نے ان کے اوپر خاص اپنا کرم کیا، ان کو مزید انعامات سے نوازا، لیکن انہوں نے پھر بھی جو وعدہ اللہ تعالیٰ سے کیا تھا اس کی نافرمانی کرتے رہے، سرکشی کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر جب یہودی تیار تو ہو گئے تھے ماننے کے لیے، لیکن انہوں نے پختہ وعدہ نہیں کیا تھا، اور ان کے گناہ اور ان کے جرم جو ہیں وہ اللہ نے بہت عرصے تک معاف کیے، ان کو مہلت دی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر میں ان کو ڈھیل نہ دیتا تو ان کا تو نام و نشان مٹ چکا ہوتا، لیکن انہوں نے حق قبول تو کیا تھا، پھر بھی وہ اپنی کتابوں سے بغاوت کرتے تھے، وہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ نیک اعمال کریں اور انبیاء جو ہمیں دعوت دیتے ہیں ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ تو آیت نمبر 63-64 کی ہماری تفسیر مکمل ہوئی۔ آگے ہمارے پاس ہے آیت نمبر 65 اور 66۔ یہ ہفتے کے دن کا یہودیوں کا واقعہ ہے اور یہودیوں کا بہانہ ہے،
کہ ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا تھا کہ آپ لوگ جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل ایک ایلا نامی بستی میں رہتے تھے۔ فلسطین کے جنوب میں یہ بستی ہے، بحیرہ کلزم کی مشرقی خلیج پر ایک بندرگاہ ہے اور اس بندرگاہ کا نام عقبہ ہے۔ تو یہاں پر ایلا کے یہودی رہا کرتے تھے اور جو ہے شرعی احکامات کی خلاف ورزی کیا کرتے تھے۔ تو یہودیوں کے نزدیک ہفتہ کا دن متبرک ہے، عبادت کا دن ہے، تو اللہ نے ان کو منع کیا تھا کہ ہفتے کے دن جو ہے تو آپ لوگ شکار نہ کیا کریں، یعنی دنیاوی تجارت جو ہے اس کو نہ کریں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ساحل کے قریب حوض بنا لیے اور نالیاں سی بنا لی، ان کو سمندر سے ملا دیا۔ تو ہفتے کے دن جو ہے یہ بیٹھ جاتے تھے کہ ہم شکار نہیں کر رہے، لیکن حقیقتاً تو شکار ہو رہا ہوتا تھا، اور وہ جو مچھلیاں وہاں سے بہہ کر ادھر آ جاتی تھیں اور وہاں پر وہ بند ہو جاتی تھی۔ تو یہ انہوں نے بہانہ کیا کہ ہم لوگ ہفتے کے دن تو شکار ہی نہیں کرتے، لیکن اللہ نے پھر ان کو اس کی سزا دی، ان کی شکلیں مسخ کر دیں، ان کو بندر بنا دیا، اور ان کے اندر حرص تھا، لالچ تھا، ان کی عادات بندروں جیسی ہو گئی تھی۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کی شکلیں بدلی نہیں گئی تھیں، بلکہ اللہ نے ان کو تشبیہ دی ہے کہ ان کی خصوصیات، ان کی حرکات جو ہیں وہ بندروں جیسی ہو گئی تھی، حرص، لالچ، بے حیائی اور دوسروں کی نکالی۔ اور آنے والوں کے لیے اور ان کے موجودہ دور کے لیے، اس وقت کے رہنے والوں کے لیے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر عبرت بنا دیا، تاکہ مسلمان جو ہیں، بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں، وہ اس سے عبرت حاصل کریں اور وہ پھر ایسے بہانے نہ کریں۔ آگے ہمارے پاس ہے آیت نمبر 66 اور 67۔ تو یہاں پر ہے کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک انہیں حکم دیں کہ وہ گائیں ذبح کریں۔ اس کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کی ایک بہت خوبصورت بیٹی تھی، تو اس کے بھتیجے نے، یعنی لڑکے نے اپنے چچا کی بیٹی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے چچا کا قتل کر دیا۔ تو اب بنی اسرائیل کو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ قتل کس نے کیا ہے۔ انہوں نے دوسرے لوگوں پر قتل کا الزام لگا دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پیش کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو قتل کیا نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اب پریشان ہو گئے کہ کیا فیصلہ کیا جائے۔ تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو، اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مرنے والے کے جسم کے ساتھ لگاؤ، مرنے والا خود اٹھے گا اور وہ اپنے قاتل کا نام بتائے گا۔ تو اب یہ کیا ہوا پھر، ان لوگوں کو یہ گائے کی تو بڑی ان کے دل میں عظمت تھی، یہ تو گائے کو ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ یہ لوگ بہت عرصہ ہمسائے قوموں کے ساتھ رہے تھے اور ان لوگوں کے ہاں جو ہے گائے کی عظمت بہت زیادہ تھی، وہ لوگ گائے کو قتل نہیں کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے بھی ان سے یہی سیکھا کہ گائے کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ حضرت موسیٰ کو کہنے لگے آپ تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ کی پناہ، میں کیوں تمہارے ساتھ مذاق کرنے لگا اور میں کیوں جاہل بننے لگا؟ تو پھر انہوں نے کہا ہم نہیں گائے ذبح کریں گے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ہو سکتا ہے۔ وہ بہانے انہوں نے مختلف شروع کر دیے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ آپ اللہ سے پوچھ کے بتائیں اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، اس کا حلیہ کیسا ہو، اور وہ کیسی، مطلب عمر اس کی کیسی ہو، کس قسم کی ہو۔ تو پھر اللہ نے سب باتوں کے ان کو جواب دیے کہ وہ نہ ہل جوتنے والی ہو، نہ پانی پلانے والی ہو، کھیتوں میں کام کرنے والی نہ ہو، اس کا رنگ زرد ہو، گہرا ہو، جو دیکھنے والوں کو خوبصورت لگتا ہو، اور نوجوان ہو، بوڑھی نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے پھر ان کو بتائیں، یعنی وہ بلا وجہ سوال پہ سوال کرتے رہے۔ آخر ان کو جب سارے سوالوں کے جواب مل گئے اور کوئی بہانہ نہیں بچا، تو انہوں نے پھر گائے کو مجبوراً ذبح کر دیا۔ جب ذبح کر کے مقتول کے جسم سے ہڈی لگائی تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً زندہ ہو گیا اور اس نے نام بتایا۔ تو اب حقیقت میں یہ کیا ہے کہ اللہ نے یہودیوں کی تمام خرابیاں ہمیں بتا دی ہیں، اور پہلے سے ان کی ہمیں پیشگوئی ساری کر دی ہے کہ یہ قوم کیسی ہے۔ اب ان کی خرابیاں مختلف طرح کی تھیں۔ جو انفرادی خرابیاں ان کے اندر تھیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں خاص طور پہ، وہ انبیاء کا انہوں نے قتل کیا تھا ناحق، بلا وجہ، رشتہ داروں سے رشتے توڑے۔ یہ والا واقعہ بھی اس کی مثال ہے کہ جیسے اس لڑکے نے اپنے چچا کو بیٹی کے لیے جو ہے قتل کر دیا۔ کتمان حق کو چھپاتے تھے۔ تورات اور انجیل میں بتایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے آخری زمانے میں اور ان پر ایمان لانا ضروری ہوگا، لیکن انہوں نے نافرمانی کی اور ان باتوں کو چھپاتے تھے، لوگوں کو نہیں دکھاتے تھے۔
انبیاء پر غلط قسم کے الزام لگاتے تھے، انبیاء کی عدالت میں غلط قسم کے مقدمات، جھوٹے مقدمات لے کر آتے تھے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی تھی۔ اور اجتماعی خرابیاں ان کے اندر کیا تھی کہ احکامات شرعیہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیے تھے ان کے اندر ٹال مٹول کرتے تھے، مختلف قسم کے بہانے کر کے ان سے بچنے کی کوشش کرتے تھے، بلا وجہ کے غیر ضروری سوال کرتے تھے جن کا کسی بھی ان کے حکم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا۔ مثلاً ابھی گائے کے بارے میں جیسے انہوں نے مختلف قسم کے سوال کیے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑاتے تھے، انبیاء کے ساتھ بدگمانیاں کرتے تھے، اور گستاخانہ کلام، غلط قسم کا کلام استعمال کرتے تھے، غلط قسم کے الفاظ استعمال کرتے تھے جو اللہ اور انبیاء کی شان میں گستاخی شمار ہوتے تھے، اور ان کے دل اور ان کا باطن بھی خبیث تھا، ان کو تمام برائیاں ان کے اندر پائی جاتی تھیں۔ اور سب سے بڑا گناہ جو اللہ تعالیٰ نے آخر میں بیان کیا کہ شرک سے بھی یہ قوم باز نہیں آئی، حتیٰ کہ انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی۔ اللہ حافظ۔